سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سبحان الله خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء سبحان الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله سبحان الله في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ما شاء الله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله جناب صدر گرامی قدر و دیگر معزز علماء کرام، محترم حاضرین، ثنا خانان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دوستو، پیارے بھائیوں، عزیز بچوں، منظور ہے گزارش احوال واقعی، اچھا اپنا بیان حسن طبیعت نہیں مجھے، جو اصل حقائق ہیں جناب وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ما شاء اللہ نہ میں کسی کو برا کہنا چاہتا ہوں، زندہ باد نہ میں کسی کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، زندہ باد بہت اچھا اور مجھے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی سے ڈرنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میں ہر طرح کی مخالفت دنیا میں سہ چکا ہوں، بڑے سے بڑے آدمی کی مخالفت سہ چکا ہوں، زندہ باد حکمرانوں کی مخالفت سہ چکا ہوں، بادشاہان وقت کی مخالفت سہ چکا ہوں، زندہ باد اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ والوں سے ڈرتا ہوں، اللہ نبی پاک کی آل بیت سے ڈرتا ہوں، صحابہ کرام سے ڈرتا ہوں، اولیاء امت سے ڈرتا ہوں۔ اللہ دین حق پر ثابت قدم رکھے اور موت کے وقت سرکار کا کلمہ آمین آمین اور اس کا مدار آدمی کے دین کی سچائی اور عقیدے کی صفائی پر ہے۔ اچھا جی اچھا اچھا کمال ہے جناب۔ اس وقت میں آپ کے سامنے اسی حدیث پر بحث کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ جس کا ذکر بھی مفتی محمد خان صاحب قادری نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس کی اصل کتاب جس کے اندر وہ لکھی ہوئی ہے جناب وہ یہ ہے، فضائل الصحابہ، امام احمد بن حنبل جن کا سن وفات 241 ہے۔ یہ حضرت غوث الثقلین کا امام ہے، بخاری کا استاد ہے، مسلم کا استاد ہے، ترمذی کا استاد ہے، ابن ماجہ کا استاد ہے، ابو داود کا استاد ہے، بعض کا براہ راست استاد ہے، بعض کے استاد کا استاد ہے۔ دور حاضر میں تو استادی شاگردی رشتہ ہی کوئی نہیں تسلیم ہوتا، لیکن کبھی کوئی وقت تھا، مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں من علمنی حرفا فهو مولائی فإن شاء باعنی وإن شاء آتقنی۔ کیا بات جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھایا ہے وہ میرا آقا و مولا ہے، چاہے تو مجھے بیچ ڈالے چاہے تو مجھے آزاد کر دے۔ کیا بات تو محدثین میں کوئی محدث جس کو سوسائٹی نے تسلیم کیا ہے ایسا نہیں ملے گا جو براہ راست یا بالواسطہ حضرت امام احمد ابن حنبل کا
शागिर्द न हो। और इमाम अहमद बिन हम्बल गौस पाक का इमाम होने के अलावा उनका किरदार उन्होंने साबित किया कि जो मेरे पेश रो थे इमाम अबू हनीफा अहले बैत के धड़े के थे और तादम आखिरी जेल में रहे, वहीं जान आफरी के सुपुर्द कर दी, लेकिन सैयद ज़ैद बिन अली की मोहब्बत और प्यार और उनकी मुरीदी से दस्तबरदार नहीं हुए। ये चारों आइम्मा के बारे में ये बात आप नोट कर लें। उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। मैं कोई आसमानी किताबें मेरे पास बरायास्त नहीं आई, बरादरों से ख़रीदी हैं। आप भी ख़रीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। मगर मेरी तहकीक है माशाअल्लाह, जिसने आले बैत के लिए ख़तरा कबूल नहीं किया उसको कौम ने इमाम नहीं माना। इमाम अबू हनीफा के उस्ताद भी थे, शागिर्द भी थे। न उस्ताद इमाम है न शागिर्द इमाम है। इमाम है अबू हनीफा है, क्योंकि उसने आले बैत की मोहब्बत में मार खाई है, जेल काटी है और जेल में ही अल्लाह के सुपुर्द है। इमाम शाफिई उनके उस्ताद भी हैं, शागिर्द भी हैं। न उस्तादों को किसी ने इमाम माना है न शागिर्दों को माना है, उनको इमाम माना है। उन्हें आले बैत से जो लगाव था उसकी वजह से उनको कहा गया कि आप शिया हैं। और इनकान रिफ्ज़न हुब्बु आले मुहम्मदी फल यशद इस्सक़लान अनी राफिदु। अगर आले बैत की मोहब्बत से कोई आदमी राफजी होता है तो दोनों जहान गवाह रहो मैं राफजी हूँ। उन्होंने कहा इमाम शाफी या वतन छोड़ना पड़ेगा या अकीदा छोड़ना पड़ेगा। अब वतन छोड़ना मेरे लिए आसान है, अकीदा मैं नहीं छोड़ सकता। ये वजह बगदाद का रहने वाला, उसकी कब्र जो है मिस्र में है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीना तैयबा का रहने वाला है। लोग हमसे पूछते हैं जनाब फलां के पीछे नमाज पढ़ने से क्यों मना करते हो? हम कहते हैं उसके पीछे पढ़ो जिसकी अपनी होती है, जिसकी अपनी ही नहीं होती उसके पीछे पढ़ने का क्या मतलब है? गाड़ी टो चैन करना चाहते हो, लेकिन जिस गाड़ी से टो चैन करना चाहते हो देखो इंजन तो नहीं गायब। अगर उसका इंजन निकला हुआ तो टो चैन करने से क्या नतीजा निकला? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह पैरोकार थे हज़रत सैयद नफ्स ज़किया के। सैयद नफ्स ज़किया हुसैनी असनी सादात में से थे और वो मुरीद थे हज़रत ज़ैद बिन अली के, जो कुल कायनात में नबियों के बाद पहली उम्मतों में भी इस उम्मत में भी अली मुर्तज़ा को अफजल समझते थे। अगर ये कुफर होता तो इमाम अबू हनीफा उनके कभी मुरीद न होते। ये आम खुतबे में वो कहते थे, ऐसा नहीं कि तन्हाई में कोई बात करते थे। उनसे कहा गया कि शेखैन करीमैन के बारे में आप उनकी खिलाफत के बारे में क्या राय रखते हैं? उन्होंने कहा खलीफा बरहक समझता हूँ। उनका जब अफजल अली को समझते हैं तो उनको खलीफा कैसे मानते हैं? उनका अफजल की मौजूदगी में मफजूल को इमाम बनाया जा सकता है। और उन्होंने कहा फिर उनको तबर्रा करें। उनका जिसके पीछे मेरे दादे ने नमाज पढ़ी है, जिनके हाथ पर मेरे दादे ने बैत की है, मैं उनको तबर्रा हरगिज़ नहीं कर सकता। उस बेईमान को तबर्रा करता हूँ जो उनको तबर्रा करे। उनका फिर हम आपको छोड़ते हैं। फरमाया अंतुमुर रवाफिद, तुम छोड़ते चले आए हो, तुम्हारा पेशा छोड़ना है। ये पकड़ना छोड़ना, अभी मुफ्ती साहब बात कर रहे थे, पकड़ना छोड़ना पकड़ना छोड़ना। ये तुम्हारा पेशा है। कभी इसके दर्ज गए, कभी उसके दर गए, कभी उसको पकड़ा कभी उसको पकड़ा। न पकड़ते वक्त देर की न छोड़ते वक्त देर की। तो उन्होंने कहा कि मैं हज़रत इमाम ज़ैद बिन अली का मुरीद हूँ, मेरा नाम सैयद नफ्स ज़किया है, मैं इमाम हसन की औलाद में से हूँ और मैं उनका मुरीद हूँ। जो उनका अकीदा था वही मेरा अकीदा है। उनके साथ किसकी बैत थी? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की। आपके बाजू काट लिए गए, आपको जेल में डाल के निहत्ता कर दिया गया और आपका मुंह काला करके बाजारों में फेरा गया। आप खड़े होकर जगह जगह ऐलान करते हैं उनका जो जानता है कि मैं इमाम मालिक वो जानता ही है, जो नहीं जानता मैं खुद बताता हूँ मैं इमाम मालिक हूँ। ये जो इस वक्त तुमने अब्बासिया ने हुकूमत हासिल की है, जबरन बैत तुमने इसे ली है। जबरी बैत मेरे नज़दीक मुनक़द नहीं होती। जो कहते हैं हम बैत कर चुके अब क्या करें? कहा नहीं, ये बैत बातिल है
ان کا یہ فتویٰ دو کہ یہ جائز ہے، اور میں موت قبول کروں گا، یہ فتویٰ کبھی نہیں دیتا، اور کہتے ہیں جو مجھے پہچانتا ہے میں مالک وہ پہچانتا ہی ہے، جو نہیں پہچانتا میں خود بتاتا ہوں میں امام مالک ہوں، منہ کالا ہونے سے پہلے جو میرا عقیدہ تھا وہی عقیدہ ہے۔ اب جناب وہ اس کے بعد 25 برس تک زندہ رہے مدینہ شریف میں، 5 وقتوں کی نمازوں میں کسی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، عید کی نماز نہیں پڑھی، جمعے کی نماز نہیں پڑھی، ساری نمازیں مسجد نبوی میں پڑھی لیکن پڑھی اکیلے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ ان کے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا میں ان کے آگے بھی نہیں پڑھتا۔ سمجھ آئیے بات؟ لیکن ہوا کیا، لوگوں نے ان کو امام سمجھا جو اہل بیت کے لیے جان دیتے چلے آئے۔ امام احمد بن حنبل پہلا بندہ ہے جس نے یزید کو برسر میدان کافر کہا۔ لوگ رکھ رکھا کرتے رہے، اس نے کہا جان دی ہوئی ہے اس کی، وہ واپس دینی ہے، امانت ہے۔ تو میں حسین کے قاتل کو، حسن کے زہر دہندہ کو، اہل بیت کو قید خانوں میں رکھنے والوں کو، یزید کو اور یزید کی سنگت کو میں کسی طرح مسلمان نہیں سمجھتا۔ اس وقت ان کو امام مانا گیا۔ یہ ان کی کتاب ہے، عبارت میں پڑھتا ہوں۔ کیا تمہید ہے جناب، ماشاءاللہ۔ یہ میری پاس کتاب ہے فضائل صحابہ، آپ کا ذرا ذوق دیکھیے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی فضائل صحابہ، جناب اس کے اندر مولا مرزا کے فضائل لکھے، لیکن تسکین نہ ہوئی۔ بعد میں فضائل امیر المومنین علی بن ابی طالب یہ الگ کتاب لکھی، ان کا اس میں اور کسی کا ذکر نہیں، صرف علی کا ذکر۔ وہ کتاب بھی سب میرے پاس ہے۔ یہ میری کتاب کا صفحہ 253 ہے اور عبارت ہے: حدثنا الحسن حدثنا احمد بن المقدام الاجری قال حدثنا الفضائل بن ایاز قال حدثنا ثور بن یزید قال خالد اخبرنا روی عن خالد بن معدان عن زازان عن سلمان قال سمعت حبیبی رسول۔ ذرا تعبیر دیکھیے حضرت سلمان، اور کوئی راوی آپ ان لفظوں کے ساتھ نہیں بیان کرے گا، یہ سلمان فارسی کا اپنا بیان ہے۔ کہتے ہیں میری سرکار نے، میرے محبوب نے مجھ سے یہ بات بیان کی، سمیت و حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے محبوب رسول کریم علیہ السلام کو سنا، یقول کنت انا و علی نورم بین یدی اللہ، میں اور علی ایک نور تھے اللہ کے سامنے، میں اور علی ایک نور تھے اللہ کی بارگاہ بین یدی اللہ، قبل ان یخلق آدم باربعۃ عشر الف عام، قبل اس کے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پیدا کرے۔ کتنا عرصہ پہلے؟ کا 14,000 برس پہلے۔ میرا اور علی کا نور ایک تھا، ہم ایک تھے۔ معلوم ہوا نبی اور علی ہم اصل ہیں، جی اس کان سے سنے تو اس کی مرضی، اس کان سے سنے تو اس کی مرضی، جس میدان میں للکارے گا میں حاضر ہوں۔ میں خود چیلنج کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن چیلنج قبول کرنے میں دیر کرنے والا بندہ نہیں ہوں میں۔ میرا سودا کھرا ہے، مجھے اس بات کا ڈر نہیں، میں جانتا ہوں کہ میں نے اگر دیوار پر لکیر بھی مانی تو منکر کہیں گے ٹیڑھی ماری ہے۔ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر ہے کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور مفکر اسلام، حضور مفکر اسلام، سبحان اللہ۔ سکھوں کے محلے میں رہنے والا ایک مسلمان اچھا کہنے کہانے کے بغیر آدھا سکھ ہو جاتا ہے، اس لیے خارجیوں کی مجلس میں جانے والا بے شک کہے میں یوں ہوں میں یہاں ہوں، لیکن وہ آدھا خارجی ہو جاتا ہے۔ کہتے 14,000 برس پہلے میرا اور علی کا نور ایک تھا۔ فلما خلق اللہ آدم قسم ذالک النور جزئین، جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس نور کے 2 حصے کر لیے، 2 جزو کر لیے۔ نور ایک تھا، ٹکڑے 2 ہو گئے۔ اب دونوں ایک ہی نور ہیں کہ نہیں؟ ٹکڑے 2 ہوئے ہیں۔ فجزء انا وجزء علی،
ایک جزو میں ہوں اور ایک جزو علی ہے، لیکن دونوں نور ہو کر جزو ہے نا، وہ بھی نور ہے یہ بھی نور ہے۔ اچھا، اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ حدیث شیعہ کی ہے، یہ میرے سامنے جتنی کتابیں پڑھی ہوئی یہ سب اہل سنت کی ہیں۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں، اگر شیعہ کی حدیث تلاش کرنی ہو تو سنیوں کی کتابوں میں مطالعہ کرنا چاہیے؟ سنیوں کی کتابیں مطالعہ کرنے سے شیعہ کی حدیثیں مل جائیں گی؟ نہیں ملیں گی نا۔ نہیں قرآن کی آیت تلاش کرنا چاہو، گرنتھ پڑھ لو تو گرنتھ میں آپ کو قرآن کی آیتیں ملیں گی؟ شیعہ کی حدیث تلاش کرنی ہو تو شیعہ کی کتابوں میں تلاش کرو، یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں اہل سنت کی حدیثیں ہیں۔ کہ جی فلاں نے اس کو لکھ دیا جی وہ حدیث موضوع ہے، اب ہم اس جگہ موقع کو یا ممکن آمنا سامنا ہو، پھر تماشا آپ دیکھیں گے کتنی دیر تک چلتے ہیں۔ داڑھی کو لمبا کرنے سے مولوی نہیں بنتا، کرتا لمبا بازار سے ملتا ہے، یہ بھی کوئی علمی قابلیت نہیں۔ کسی بڑے مولوی کے گھر پیدا ہونے سے بھی مولوی نہیں بنتا، پڑھنا پڑتا ہے۔ پڑھنے کے زمانے میں عیاشی فحاشی اور بدماشی میں مصروف رہے تو پھر مولوی بننے کو صرف داڑھی کے زور سے مولوی بن جائے۔ اچھا جی، جس وقت حدیث پر اعتراض ہو، حدیث کے بنیادی طور پر دو حصے ہوتے ہیں، بسم اللہ کوئی بھی حدیث ہو اس کے دو حصے ہوتے ہیں، جناب، ایک اس کا اسناد ہوتا ہے اور ایک اس کا متن ہوتا ہے۔ صحیح ہے، اسناد کسے کہتے ہیں؟ جیسے ابھی میں نے کئی راویوں کے نام پڑھے، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا۔ وہ جو چینل آف اتھارٹی ہے نا، زید نے بکر سے، بکر نے عمر سے، عمر نے عثمان سے، اس نے روایت کیا ہے، اس کو کہتے ہیں سلسلہ اسناد، چینل آف اتھارٹی۔ جناب، ایک حصہ یہ ہے، وہاں آگے جہاں سے سرکار کی زبان کے بول شروع ہوتے ہیں، سرکار کے قول شروع ہوتے ہیں، سرکار کا عمل شروع ہوتا ہے، کوئی کام ہو سرکار چپ رہے ہیں، کچھ لگا، وہاں سے آگے وہ حدیث کہلاتی ہے، وہ متن حدیث ہے۔ جو سرکار کی طرف منسوب ہے نا وہ متن حدیث ہے، جو بیان کرنے والے راویوں کو چینل آف اتھارٹی ہے۔ ارے فلانے بائی سی بس میرا آخری سی اس کا بس جیونی آخیا سا، یہ جو آپ چلتے 20 آدمی گزار لیں آپ، یہ سلسلہ اسناد ہے، اور اصل متن جو ہے سرکار کے بول ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس میں جو سلسلہ اسناد ہے وہ الگ حصہ ہے اور جو متن ہے وہ الگ حصہ ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کسی نے اس بار اعتراض کیا ہے، اسناد پر کیا ہے یا متن پر کیا ہے؟ اچھا جی، اچھا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اصل بات ہے، واہ واہ واہ۔ اس کے متن پر پورے خدا کی اس کائنات میں اس کے متن پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، اس کی سند پر اعتراض ہے۔ جس وقت یہ معلوم کرنا ہو سند پر اعتراض ہے، کریں کیا؟ اچھا جی، کہا اسے دیکھیں گے یہ جس سند سے یہ بات مذکور ہوئی اس کے علاوہ کسی اور نے بھی اسی سے روایت کیا ہے؟ معلوم کرنے کے لیے، واہ بھائی واہ واہ واہ۔ وہ دو شخص ہیں جن سے سلسلہ اسناد پر اعتراض ہوا ہے، جی، ایک ہے محمد بن بزور اور ایک ہے جعفر بن محمد۔ ٹھیک ہے، یہ دو راوی ہیں، ایک پر اعتراض ہے شیعہ ہونے کا، اچھا، دوسرے پر اعتراض ہے بے پرواہ ہونے کا۔ پہلی بات یہ ہے صرف بے پرواہی سے حدیث ضعیف ثابت نہیں ہو سکتی، اچھا جی، صرف شیعہ کہنے سے حدیث کی روایت پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ میرے پاس اس وقت موجود ہے تدریب الراوی شرح تقریب النواوی، اس نے بتایا خارجیوں کی حدیثیں بخاری کے اندر موجود ہیں، 34 راوی جو ہیں بخاری کے شیعہ ہیں، لیکن یہ ان کی روایت ہم نہیں لیتے، خالص اہل سنت والجماعت کی روایت۔ کیا بات ہے، ہم کہتے ہیں ہم تمہیں وہ نکال کے دیتے ہیں جس میں کوئی شیعہ نہیں، کوئی بے پرواہ نہیں، وہ سارے کے سارے بخاری کے رجال ہیں، مسلم کے رجال ہیں، پھر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تمہیں اعتراض حدیث پر نہیں تھا، تمہارا اعتراض تھا سند پر، کیا مولانا؟ سند پر اعتراض تھا۔ اگر سند دنیا میں صرف ایک یہی ہو پھر تو یہ اعتراض معتبر ہے، اگر درجنوں کے حساب سے اور سندیں اس کی ہیں تو پھر بتاؤ یہ جو حدیث اس وقت پڑھی ہے
اس میں محمد بن بزور کا کوئی نام آیا نہیں. اس میں جعفر بن محمد کا کوئی نام آیا اس کا مطلب وہ حدیث ہی اور ہے جس کے مطلب یہ بک بک کرتے پھرتے وہ حدیث ہی اور ہے. وہ حدیث ہی اور ہے. وہ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی نے جو لکھا ہے تحفہ اثنا عشریہ، پہلے ان پر خود شیعہ ہونے کا الزام لگایا گیا تھا. ہاں تو پھر شیعہ کے الزام کو دھونے کے لیے پھر جو باتیں نہیں بھی کرنے والی تھی وہ بھی کی تاکہ لوگ مجھے کوئی شیعہ نہ کہے. سمجھ گئے بات؟ وہ حدیث ہی اور ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے. اور اس میں ایک مرتبہ پھر اس کو پڑھتا ہوں تاکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جن کے نام لیے ہیں ان میں ان کا کوئی نام ہے. مولانا آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے جگہ فراہم کی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا کام کچھ بڑا لمبا چوڑا ہے، یہ جاتے جاتے اس کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ حسن بصری ہیں جو مولا مرتضیٰ کے خلیفہ بھی ہیں، مرید بھی ہیں اور تابعین میں سے ہیں. قال حدثنا احمد بن مقدام الاجلی، یہ بھی وہ نہیں ہے جن کا محمد بن نزور جس کا ذکر کیا ہے، اور جو محمد بن جعفر ہے وہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے قال حدثنا الفضیل بن ایاز. فضیل بن ایاز وہ شخص ہے جو چشتیوں کے پیروں کے پیر ہیں. سبحان اللہ. چشتیوں کے پیروں کے پیر ہیں. سبحان اللہ. اور اس کو کہتے ہیں قال حدثنا یقول حدثنا صلی اللہ علیہ وسلم یقول کنت انا والی. ان میں کوئی نام بھی وہ آیا جس پر انہیں اعتراض ہے؟ معلوم ہے وہ حدیث اور ہے، یہ حدیث اور ہے. جو ہم نے پیش کیا تمہیں تمیز کوئی نہیں، تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ اور حدیث ہے وہ اور حدیث ہے. سمجھ آئیے بات؟ اگر اس کی سند وہ ہوتی جو انہوں نے بیان کی ہے پھر تو ٹھیک تھا، لیکن وہ سند یہاں نہیں ہے. اور تم نے جو یہ بھی کہا ہے کہ شیعہ، اس میں تو شیعہ ہے کوئی نہیں، لیکن بخاری کے 34 راوی شیعہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتح الرابیہ کے اندر لکھا ہے. یہ میرے پاس تدریب الراوی شرح تقریب النواوی یہ امام سیوطی کی ہے جن کا سن وفات 911 ہے. انہوں نے یہ شرح لکھی ہے امام نووی کی جو کتاب ہے، انہوں نے اصول حدیث پر لکھی. یہ اس کی شرح تدریب الراوی مدینہ طیبہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے. وہابی بھی پڑھتے ہیں، سنی بھی پڑھتے ہیں، اور اس کو بریلوی بھی پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، سب کے نزدیک معتبر ہے. اس کے اندر موجود ہے کہ شیعہ میں بے شمار شیعہ ایسے ہیں جن کو شیعہ ماننے کے باوجود بخاری میں اس کے احادیث کے موجود ہیں. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ شیعہ ہو کر کے ایماندار ہے یا بے ایمان ہے. اگر سنی ہو کر کے بے ایمان ہو تو اس کی حدیث نہیں شامل کی جاتی. سمجھو بات؟ اچھا، ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ جس وقت حدیث پیش ہو دیکھنا اعتراض کسی نے متن پر کیا ہے یا اس کے سند پر کیا ہے. اب ہم اس بارے میں کیا کریں گے؟ اگر سند پر کیا ہے تو ہم اس وقت تلاش کریں گے، اس کو کہتے ہیں متابع. یہ علم حدیث کی بولی کا لفظ ہے، عام تقریروں میں یہ بات نہیں آتی. متابع کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس راوی سے کسی نے روایت کی ہے، جو روایت کی ہے، اس طرح کی روایت کوئی اور لوگ بھی ایسے ہیں جنہوں نے کی ہے. ٹھیک. اگر بالکل الفاظ حدیث کے وہی ہیں، راوی مختلف ہیں، اس کو کہیں گے متابع. اس وقت سند کا جو عیب ہے وہ اٹھ جاتا ہے اور وہ باقی نہیں رہتا. یعنی جن بندوں نے بات پہنچائی تھی وہ جھوٹے نکلے، ہم نے ان کو نکال دیا، سچوں کو ہم نے تلاش کر لیا، سچے مل گئے. اب سچوں کے ذریعے سے وہ حدیث آئی ہے، اس کا نام ہے متابع. تربیت ہو رہی ہے جناب، ماشاءاللہ. اس وقت میں ان کو کہا کرتا تھا کہ فنی کتابیں ساری پڑھو. اچھا. ان کا آپ والی کتابیں پڑھنے کے لیے تو عمر نوح چاہیے. میں کہا کرتا میں نوح علیہ السلام کی عمر کا آدمی ہوں. ان کا آپ زبانی یاد کرتے، ہم تو زبانی یاد نہیں کر سکتے. میں نے کہا بہت اچھا. اب یہ ہے
किताब मुकदमा इब्न सलाह, जनाब कोई हदीस जो किताब में लिखी गई है इस किताब पर परखेंगे उसको, इस किताब पर परखेंगे, तदरीब रावी पर परखेंगे। लेकिन ये पहले का आदमी है इब्न सलाह, इसका सन वफ़ात है 642। इल्म हदीस के अंदर जो खतीब बगदादी की है ना अल-किफ़ाया फ़ी इल्म रवाया, ये उनके शागिर्द हैं, इन्होंने पहली किताब ये लिखी है। ये इसके मुकदमे में सफ़ा 38 और 39 लीजिए। मुफ्ती साहब आप भी तशरीफ लाएं, आप भी तशरीफ लाएं, मैं पढ़ता हूँ आप उसको चेक करें। इन्ना तरीक़ल एतबार फ़िल अख़बार मिसालु अन यरविया हम्माद बिन सलमा हदीस लम युताबे अलैहि अन अय्यूब अन इब्न सीरीन अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब एक आदमी ये रवायत करता है, किससे रवायत बयान करता है? हम्माद बयान करता है सलमा से, और वो हदीस बयान करता है उसके मुताबिक किसी ने और मुताबिकत से बयान नहीं की। जी जी। उसने अय्यूब से, उन्होंने इब्न सीरीन से, उन्होंने अबू हुरैरा से। फ़युनज़ुर हल रुविया ज़ालिका सिक़तन ग़ैरु अय्यूब अन इब्न सीरीन। सही। उसे देखेंगे अगर यही हदीस इनके सिवा और सिलसिला इस्नाद के लोगों ने रवायत की है तो मोतबर होगी। सुभान अल्लाह। उसको कहते हैं मुताबे। ये हदीस जो बयान हुई है, एतराज़ उनका जिस रवायत पर है वो रवायत ही और है, तो ये उसके मुताबे निकल आई। और ये सब मुस्तनद लोग हैं जिन्होंने उसकी रवायत किया। इन्होंने बयान किया हज़रत अबू हुरैरा से, इब्न सीरीन बयान करें। जी 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 जी। हम्माद बयान कर बिन सलमा वो हदीस बयान करे जिसके मुताबिक उन्होंने किसी ने नहीं की अय्यूब से, उन्होंने इब्न सीरीन से, उन्होंने अबू हुरैरा से, यानी उस तरीक़े के कार के मुताबिक, और किसी ने उनके साथ मुताबात नहीं की। और उसके बाद हल रुबिया ज़ालिका सिक़तन रवा ज़ालिका सिक़तन गैरा अय्यूब अन इब्न सीरीन। हम देखेंगे कि क्या किसी और आदमी ने भी यही सिक्का आदमी ने अय्यूब के सिवा इब्न सीरीन से रवायत की है। अगर सिक्का आदमी ने किया तो वो मुताबे होगी और उसकी वजह से इसको क़ुव्वत मिल जाएगी, ये कमज़ोर नहीं होगी। ये सारा चैप्टर इसी बात का है। जी जी सही। तो इसके मुताबियात जो हैं मेरे पास इस वक्त ये किताबें भरी पड़ी हैं, अपने हाथ में लेकर देखना चाहे 38 और 39 सफ़े पर। जितना इन्होंने लिखा है इससे ज्यादा आपने लिखा हुआ जी कहते जितना इन्होंने लिखा है उतना आपने भी लिखा है साहब। वो अर्ज़ ये है कि मैं एक तालिब इल्म आदमी हूँ, मेरी जुस्तजू उसी तरह जिस तरह कल मैं तालिब इल्म बन के घर छोड़ के गया था, आज तक मेरी जुस्तजू उसी तरह है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरी जुस्तजू में फ़र्क नहीं आया। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। यानी जिस वक्त बात सही टू दी पॉइंट मिल जाती तो स्कीन हो जाती है कि नहीं हो जाती? सही। आपने ख्याल फरमा लिया? जी बिल्कुल। ये मुताबिक है। जी जी सही। अच्छा, ये तो मुताबिक इसमें तलाश करने पड़ेंगे सनद में। यानी जैद से बकर ने रवायत की, बकर से अमर ने की है, अमर ने उस्मान ने की है। इसमें कोई शको शुबा निकल आया तो हम देखेंगे इस जैद से किसी और ने भी किया, जैद से अली ने किया, अली से हसन ने किया, हसन ने हुसैन से किया। अगर ये सिलसिला वहाँ तक पहुँच जाता है, ये पक्के लोग हैं और ये पक्का आदमी है, तो इनकी कमज़ोरी की वजह से इस हदीस को आप कमज़ोर नहीं कह सकते। इसका नाम है मुताबे। आई बात ख्याल सी में? इसके मुताबियात कई दर्जन इस वक्त मेरे पास। माशाअल्लाह। समझ आ गई बात? अच्छा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला सय्यिदना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। ये देखें जी, ये इमाम मगाज़री, इनका सनफ़ात 483। ये शाफ़ी हैं और जिलानी हैं।
یہ بابل کے پاس ایک بستی ہے جلان اس کو کہتے ہیں. اس کے حوالہ جات خواجہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التصفیہ بین السنی و شیعہ کے اندر بیان کی ہے. حضرت امام حضرت مکی نے بھی اس اپنی کتاب سوائے بورکا کے اندر بیان کی ہے. تو یہ بیان کرتے ہیں اخبرنا ابو غالب محمد بن احمد بن سہل النابی رحمہ اللہ تعالی اخبرنا ابو الحسن علی بن منصور الحلبی الاخباری قال اخبرنا اس کے کالا معذوب مانا جاتا ہے. قال اخبرنا علی بن محمد العدوی الشمشاتی قال حدثنا الحسن بن علی بن زکریا قال حدثنا احمد بن مقدام الاجلی قال حدثنا الفضیل بن ایاز. سبحان اللہ. وہ جو ادھر روایت ابھی پیش کی ہے نا جی اسی پر پہنچ گئے نا. جی جی. الفضیل بن ایاز ان ثور بن یزید ان خالد بن مادان ان زازان ان سلمان. اور عبارت وہی آ گئی نا. جی قال اسی عبارت کی سند جو ہے وہ مختلف اور راستوں سے بھی آ گئی ہے. جی جی عبارت پھر جی سمیت و حبیبی سمیت حبیبی صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقول کنت انا وعلی نورا بین یدی اللہ عز وجل یسبح اللہ ذالک النور یسبح اللہ یہ منصوب ہے. جی. ذالک النور اس کا فاعل مؤخر ہے. ویقدسہ قبل ان یخلق اللہ آدم بألف عام فلما خلق اللہ آدم رکب ذالک النور فی صلبہ فلم یزل فی شیء واحد خطا افترقنا فی صلب عبد المطلب. یہ افتراق کرنا لکھ دیا اس نے. یہ اتنے پڑھے ہوئے تو نہیں ہوتے نا کاتب جی جی جتنے عالم پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ اس کے کتابت کی غلطی ہے. حتی افترقنا فی صلب عبد المطلب ففی النبوت وفی علی الخلافہ. کہا ہم دونوں اکٹھے رہے ہیں جس جناب عبد المطلب کی پشت میں پہنچے تو ہم دونوں جدا ہوئے اور مجھ میں نبوت اور علی میں خلافت. یہ کتاب کی عبارت ہے میں اپنے پاس سے پڑھتا ہوں. یہ آگے پھر اسی جناب ابو ذر سے روایت ہے. ابھی میں یہ لکھ کے لایا ہوں انگریزی میں وہ جس میں لسٹ ہے پوری بنی ہوئی. پھر کتنے لوگوں سے یہ بات روایت ہوئی ہے کہ اگر لوگ مجھ پر بھروسہ کریں تو میں لوگوں سے دھوکہ کروں. یہ خدا پرستی تو نہیں ہے. جس بات کی غلطی ہے چوراہے میں کھڑا ہو کے مانوں گا میری غلطی ہے میں توبہ کرتا ہوں ضد پہ کبھی نہیں اڑوں گا. یہ ساری وہ حدیثیں یہ حدیث نور جو ہے یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. یہی روایت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اور یہ اس سے آگے جو ہے یہ اور ایک بات چھڑ گئی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. جس وقت سند میں جھگڑا پڑ جائے تو مطابع تلاش کریں گے. کیا اس روایت کو اور سلسلہ تعلیم کے لوگوں نے بھی بیان کیا ہے؟ مثلا یہاں مانچسٹر میں کوئی بات بیان کرتا ہے کہ ایسا ایسا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں یہ بیان کرنے والے بندے غلط ہیں. اب یہی بات جا کے بیرڈ فورڈ پوچھتے ہیں وہ بھی بیان کرتے اسی طرح یہ بات ہوئی ہے. اس کے بعد شیفیلڈ چلے جاتے ہیں پوچھتے ہیں. یہ سلسلہ اسناد ہے. یہ سب کی بات اگر ٹیلی کر جائے تو یہ مطابعات ہیں. اس کا انکار نہیں کیا جاتا. سمجھ آ گئی بات کہ نہیں سمجھ آئی؟ اس سے آگے ہے کہ اگر یہ تو ہزاروں میں ان سب کتابوں میں مطابعات ہیں. یہ تو صرف حدیث کا چیپٹر چل رہا ہے نا. ابھی میں اس پر تقریر کروں گا. یہ مناقب امیر المومنین ہے اور لکھنے والے امام خارزمی ہیں. یہ انفی مذہب کے آدمی ہیں. یہ 145 صفحے پر ہے. میں اور علی نور تھے, علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں سدا نہیں رہنا. یہ دنیا ایک دن ہم سے چھینے جانے والی ہے. اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. اس لیے بات وہ کرنی ہے جو اللہ کو پسند ہو. سبحان اللہ. یہ روایت ہے ان زیاد بن برزر ان محمد بن علی بن حسین
ان ابی ہے ان جد ہی، یہ امام حسین کے سلسلہ اسناد سے وہی حدیث ہے. اچھا ان جد ہی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت انا وعلی نورا بین یدی اللہ من قبل ان یخلق آدم ب14,000 عام فلما خلق اللہ تعالی آدم سلک ذلک النور فی صلبہ. یہ سلک متعدی ہے، یہ سلک لازم بھی بولا جاتا ہے، متعدی بھی. سلک ذلک النور فی صلبہ فلم یزل اللہ سبحانہ وتعالی ينقلہ من صلب الی صلب حتی اقرہ فی صلب عبد المطلب وقسم قسمین قسما فی صلب عبداللہ وقسما فی صلب ابی طالب فعلی منی وانا منہ لحمہ لحمی و دمہ دمی. اس کی مزید وضاحت آگے کہ نہیں؟ یعنی صرف میرا تو اس کا نور ایک نہیں ہے، میرا اور اس کا گوشت بھی ایک ہے، میرا اس کا پوست بھی ایک ہے، میرا اور اس کا خون بھی ایک ہے. فمن احبہ فبحبی احبہ، جس نے اس سے پیار کیا اس میری وجہ سے پیار کیا. فمن ابغضہ فببغضی ابغضہ، اور جس نے اس سے بغض کیا اس نے میری وجہ سے بغض کیا. یہ بات کر، یہ امام خارزمی کی ہے، یہ انفی ہے. ان کو خطیب مطلق کہتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ کسی خاص سبجیکٹ میں خطیب تھے. مہینے لگا کے کام کیا ہوا ہے اسے. اچھا، سب سے بڑا نقاد حدیث امام زابی ہے جناب. صحیح. ان حدیث کو پرکھنے کا کام، اور نہایت سخت گیر آدمی ہے، کسی آدمی کو چھوڑتا نہیں ہے. صحیح ناقد. یہ میزان الاعتدال ہے امام زابی کی، اور اس کی 507 پر اس حدیث کو بیان کرتا ہے. اگر کمزور ہوتی کبھی وہ معافی نہ دیتا. جلد نمبر کے ہاں، میزان الاعتدال. جلد جی جلد جلد نمبر 1. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یہ لے مولانا، اس کا تو سب کو یقین ہے. یہ وہی کہتے حدثنا الفضیل بن ایاز ان ثور ان خالد بن معدان ان زازان ان سلمان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت انا وعلی نورا یسبح اللہ ویقدسہ قبل ان یخلق آدم ب14,000 عام وذکر الحدیث وقال الخطیب. یہ اس کی جو آگے یہ بڑی لمبی چوڑی تفصیل بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں قال الخطیب، یہ خطیب بغدادی، وہ ان سب کے استاد ہیں نا، خطیب بغدادی اصول حدیث میں. وہ بیان کرتے ہیں کہ قال الخطیب اخبرنا معبود بن عمر الاکبری قال اخبرنا ابو طالب عبداللہ بن محمد قال حدثنا ابو سعید البصری قال مررت بالبصرہ فاذا الناس مجتمعون فی منخل تمام. ہم لوگ بصرے میں سے گزرے، دیکھا کہ ایک کچن میں لوگ اکٹھے. فنظر کما ینظر الغلمان فیضا بشیخ وقلت من ھذا. پھر وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگے جس طرح ہم بچے دیکھتے ہیں. تو دیکھا کیا ایک بوڑھا بزرگ ہے. میں نے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ قالوا ھذا خراش خادم انس، یہ خراش انس رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں. لہو 180 سنۃ، یہ 180 برس کے ہیں. وقال فزحمت الناس ودخلت وهم یکتبون. تو لوگ ایسے جوک در جوک گھس رہے تھے اور میں داخل ہوا اور وہ لکھ رہے تھے، ان سے اس خراش سے لکھ رہے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. فاخذت قلما من ید رجل، ایک آدمی کے ہاتھ سے میں نے قلم لے لیا. وکتبت ھذہ 13 حدیث، یہ 13 حدیثیں میں نے وہاں لکھی. فی فضل علی، علی مرتضیٰ کی شان میں. اس میں پوری سٹوری انہوں نے لکھی ہے. ان کا وذالک فی سنتین و20 و 200، یہ 222 کا واقعہ ہے، اور میں اس وقت 12 برس کا تھا. اس میں کوئی آئی ہے بو کہ انہوں نے کہا یہ حدیث کمزور ہے؟ اچھا، یہ اریان النذرہ صفحہ 120 جلد نمبر 4.
یہ 4 جلدیں اکٹھی جی میں دیکھ رہا آپ کا شاگرد ہے نا، وہ لے کے آیا تھا یہ، ہوں جی جی اس کو آج ایک اور کتاب کہنی تھی. جی جی جناب ان سلمان قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كنت انا وعلي نورا بين يدي الله تعالى قبل ان يخلق ادم ب14 عام فلما خلق الله ادم قسم ذلك النور جزئين وجزء انا وجزء علي خرجه احمد فی المناقب. جی بالکل صحیح یہ محب الدین طبری ہیں، جی 694 ان کا سن وفات ہے، کعبہ شریف کے امام ہیں، حسینی سادات میں سے ہیں، اور یہ شافعی مذہب کے محدث شوافع کہلاتے ہیں. جی جی اس کے حوالہ جات قدم قدم پر اعلیٰ حضرت فاضلی بریلوی نے اپنے فتاوی میں بھی دیے. دیوبندیوں نے خاص طور پر جو سیرت شبلی نعمانی ہے اس کے ابتدا میں لکھتا ہے کہ میری بات کچی کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے جو کتابیں استعمال کی ان میں یہ کتاب بھی ہے. سمجھا کہ مسترد. اچھا، اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی. حدیث کے 2 جزو ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو بیان کرنے والے لوگوں کے کا سلسلہ ہے، اور ایک وہ ہے جہاں سے سرکار کی بات شروع ہوتی ہے. سلسلہ اسناد میں اگر کوئی بندہ کمزور نکلا ہے، جیسا کہ محمد بن بزور اور جعفر بن محمد دونوں کے نام لیے ہیں، ایک بے پرواہ تھا اور دوسرا شیعہ تھا، ہم دونوں کو کاٹتے ہیں. ہم نے باقی جو اس کے مطابعات ہیں 1 درجن کے ہیر پھیر میں آپ کے سامنے رکھے، اور اس کے بعد جو اصل باطن حدیث اس کے پرکھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ اس کے شواہد تلاش کریں گے. شواہد کس کو کہتے ہیں؟ شواہد کیسے کہتے ہیں؟ اور حدیثیں مل جائیں جو پکے لوگوں نے بیان کی ہیں، لفظ تو ان کے یہ نہ ہوں لیکن معنی یہی بنتا ہو، ان کو کہتے ہیں شواہد. سمجھو؟ میش و در مود رازے خرقہ پوش حضی سودا گرانے دی فروش دل 4 دل جہمد نہ بنائے ہوئے مولوی، جس کی 4-6 دل بوٹی کھارنا بانٹ دیا جہمد خود بخود بڑی کیسی. یہ سمجھ میں آئی یہ بات؟ ماشاءاللہ. اس کو کہتے ہیں شاہد. اس کی یہ جو سرکار نے فرمایا کہ الناس کلهم من شجر شتى الا انا وعلی من شجرۃ واحدہ. سارے لوگ مختلف درختوں سے ہیں، میں اور علی ایک درخت سے. نعرہ حیدری نور قبلہ مفکر اسلام. یہ آپ اس پر کئی درجن شواہد مانگیں گے تو میں پیش کروں گا، مگر اس وقت میں سمجھتا ہوں آپ کافی تھک گئے ہوں گے. اتنی بات آپ کی سمجھ میں اور بہت اچھی طرح آ گئی ہے. یا اس کے آپ نے مطابق تلاش کرنے یا اس کے نظیر تلاش کرنے ہیں، اور یہ دونوں باتیں یہاں کتابوں میں لکھی ہوئی جو آپ کو بتلائی ہیں. اچھا، اب اس کا مفاد کیا ہے؟ اصل بات میں اور علی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی السلام علیکم، آگے کیا حال ہے؟ میں اور علی یار اس وقت آپ ایسے شاگردوں کے شہر میں ٹھہرے ہوئے ہیں جس میں بڑا پریشانی ہے مجھے. یہ بھی میرے شاگرد ہیں، انہوں نے 2 حدیث مجھ سے کیا ہے، مگر یہ ہے کہ میری غیر حاضری میں بھی اہل بیت کے بارے میں بڑے کڑک کے بات کر رہے ہیں، دوستوں نے بتلایا. کر کے گئے جناب، تقریر کر کے گئے. کر کے گئے تقریر. اسے کم بہت خوبصورت تقریر کی تھی. پھر تو نے ایسی تیسی کی تھی کہ ہمارے آنے میں کیا انتظار نہیں کیا. اچھا اچھا اچھا، ادھر ہو کے کیوں پہلے یہ بڑی قیمتی بحث گزری ہے. اب اس کا مفاد کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے پہلے ہم دونوں کا نور پیدا ہوا. اس یہ ہے بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے آ جاتا ہے. جو چیز موقوف علیہ ہوتی ہے وہ پہلے ہوتی ہے، اور جو موقوف ہوتی ہے وہ بعد میں ہوتی ہے. آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ساری اولاد
ان کے لیے موقوف علیہ ذات مصطفیٰ ہے، تو ذات مصطفیٰ کے ساتھ ذات مرتضیٰ مل گئی ہے، سرکار خود ملا لے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ آئی بات سمجھ میں؟ اچھا وہ کرتے کیا رہے؟ اتنی ہانٹ یہ کی تھی نے، انہوں نے جواب کیسی کیا کرنے انہیں سے؟ ان کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبیوں کو ٹریننگ دیتے تھے کہ جاؤ گے اس طرح قوم پیش آئے گی، اس طرح استقامت دکھانی پڑے گی، اور تم نے ثابت قدمی کے ساتھ پیغام پہنچانا ہوگا، آزار پر صبر کو آزمانا ہوگا، اور اپنی طرف سے کوئی کمزور بات نہیں دکھانی ہوگی۔ علی کیا کرتے تھے؟ کہا علی ولیوں کو ٹریننگ دیتے تھے۔ یہ بات تو آسانی سے سمجھ آتی ہے کہ سرکار نبیوں کو ٹریننگ دیا کرتے تھے، لیکن یہ بات کس طرح سمجھ میں آئے وہ ولیوں کو ٹریننگ دیا کرتے تھے؟ کہتے دراصل قصہ یہ ہے، میں خلیفۃ اللہ ہوں اور علی میرا خلیفہ ہے، جو رب نے ان کو تعلیم دینی تھی وہ میں دے رہا ہوں، اب ولیوں کو جو تعلیم میں نے دینی تھی وہ میرا خلیفہ دے رہا ہے، خلیفہ کو میں دے رہا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر مظہری ہے، تفسیر مظہری یہ خاندان نقشبندیہ مجددیہ عالیہ کے ایک عظیم درویش ہیں، کمال درجے کا صوفی ہے، کمال درجے کا ولی ہے، کمال درجے کا عالم ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے اس وقت کے شاگرد ہیں جب ان کو وہابیت کی بو نہیں آئی تھی، لگی تھی، اس سے پہلے انہوں نے پڑھا تھا، اور یہ ادھر مریدی کے طور پر مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ جو خاندان نقشبندیہ عالیہ کے نظام کے مطابق مجدد تسلیم ہوتے ہیں، یہ ان کے مرید ہیں۔ اس سے کہا گیا تھا تفسیر مظہری نام کیوں رکھا ہے؟ تفسیر ثنائی نام رکھیں۔ انہوں نے کہا کوئی کمال جو میرے اندر موجود ہے نا، میں اس کی نسبت اپنی طرف کرنا جائز نہیں سمجھتا، یہ میرے مرشد کا کمال ہے۔ ان سے پوچھتے ان سے پوچھتے ہیں بتائیے کہ حضرت علی مرتضیٰ دنیا میں آنے سے پہلے کوئی ولیوں کے سلسلے کی تربیت فرماتے رہے کہ نہیں؟ یہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، وجہ استدلال، جناب تم بہترین امت ہو۔ یہ کانا جو ہے یہ ماضی کے معنی میں نہیں، یہ ثبوت کے معنی میں، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب اس پر غور کرنا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اس کے اندر ماشاءاللہ ہمارے جلسوں میں خواجہ غریب نواز کی نمائندگی تو لازمی ہونی چاہیے۔ اب آپ کے بیٹھنے کے لیے بندوبست کرو کوئی، حضور میں ٹھیک ہے آپ کے قریب بیٹھے۔ نہیں یہ کتابیں ادھر رکھ۔ بسم اللہ۔ اب دیکھو، اچھا وجہ استدلال، یعنی ہم وہ استدلالی علوم اب استعمال کرنے لگے ہیں جس سے ہم اپنا مدعا ثابت کریں گے۔ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا۔ اخرجت للناس، للناس میں لام جو ہے یہ انتفاع کا ہے، لوگوں کے نفع کے لیے۔ الناس میں جو اول میں الف لام تعریف کا ہے، یہ استغراقی ہے، یعنی ہر فرد انسانیت کا ان کے نفع کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے۔ اب آدم علیہ السلام کی اولاد کے لوگ جتنے بھی وہ الناس کے زد میں آتے ہیں، انبیاء علیہ السلام پر الناس کا لفظ اطلاق نہیں ہوتا، کہ ان کی جتنی اولاد گزری ہے نا الناس کی زد میں آتی ہے، ان سب کے نفع کے لیے تمہیں نکالا ہے۔ آگے بات سمجھے؟ اب اگر امت محمدیہ کا فائدہ سابقہ امتوں کو نہ پہنچا ہو تو اس مفہوم کی تکذیب لازم آتی ہے۔ سب کے نفع کے لیے۔ اب نفع کس طرح ہے؟ نفع اس طرح ہے کہ تمام جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں
وہ ان کی برکت سے اب علی ایک ایسا جوان ہے سرکار کے ساتھ. وہ خلافت الہیہ تھی, یہ خلافت نبوت تھی, لیکن خلافت باطنہ تھی. خلافت باطنہ میں علی کی ڈیوٹی تھی ولیوں کو تربیت دینا, ولایت سکھانا, ولایت کے مرتبے پر فائز کرنا. یہ قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی اس آیت نمبر 110 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے. اس کے اندر کہتے ہیں رجال هذه الامه اکثر ارشاد و اقوا تاثیر فی الناس بالجذب الی اللہ تعالی من رجال الامم السابقہ. کہتے ہیں اس امت کے جو اولیاء اللہ ہیں ان کو اپنی طرف کھینچنے کی قوت پہلوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. اتفاق سے شاہ صاحب خواجہ غریب نواز نے جا کر لوگوں کی محنت کی ہے. جس طرح کہ پھول پہ بلبلیں آ جاتی ہیں, شہد پہ مکھیاں آ جاتی ہیں, خواجہ غریب نواز کے گردا گرد ایک ہڑپونگ مچ رہا ہے, ہجوم ہے, دھک مدھکا ہو رہا ہے. لوگ اس طرح گرتے ہیں جسے پروانے شمع پہ گرتے ہیں. اس امت کے جو رجال ہیں یہ لوگوں کو اللہ کی طرف کھینچنے میں زیادہ شاذور ہیں بنسبت پہلی امتوں کے ولیوں کے. یہ بھی قابل غور بات ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے نبیوں کے زمانے میں اتنے ولی نہیں ہوئے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح بیٹھے ہوئے ختم پڑھنے سے بندہ ہے, میں تقریر پیا کر رہا ہوں. پہلے نبیوں کے امتوں میں اتنے ولی نہیں پیدا ہوئے, اس امت میں ولی زیادہ پیدا ہوئے. کیا وجہ ہے؟ کا سابقہ امتوں کہ نبیوں کو پتا تھا میرے بعد اور نبی آئے گا, جو کمی رہ گئی وہ ڈیفیشنسی میک اپ کر لے گا. سرکار کو پتا تھا کہ میرے بعد کسی نئے نبی نے آنا نہیں, میں ہی میں ہوں. اس لیے علی بندے تو تیار کر تاکہ لوگوں کو تیار کریں وہ نبیوں والا کام تیرے غلام کو. جھکنے والے پیر سید عبد القادر جیلانی آپ فرماتے ہیں ما بلغ احد من الامم السابقۃ درجۃ الاولیاء الا بتوسط روحی رضی اللہ تعالی عنہ. کا پہلی امتوں میں کوئی ولی نہیں بنا جس کو علی نے ولی نہیں بنایا. سمجھ گئی بات؟ یہ بات آج ایک آدمی کے سامنے ذکر کرتے ہیں, علی کا نام لو اور اس کو کھجلی شروع ہو جاتی ہے, رنگ پیلا پڑ جاتا ہے. جی رنگ پیلا پڑ جاتا ہے. ہاں, پیلا چھوڑ کے پیلے کے بعد کالا کوٹ بھی شروع ہو جاتا ہے. جی تو مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ تو جا کر کے لوگوں کو تیار کر, پہلی امتوں کے ولیوں کو بھی تو ہی ولی بنا. انہوں نے صاف طور پر لکھا کہ نہیں, کہا ما بلغ احد من الامم السابقۃ الی درجۃ الاولیاء الا بتوسط روح علی علیہ السلام. پہلی امتوں میں کوئی ولی نہیں بنا جس کو علی نے ولی نہیں بنایا. خدا کی بارگاہ میں سسٹم یہ ہے, علی اس کو ولی بنائے تو ولی بنے گا, تو دشمن علی کبھی ولی بن سکتا نہیں. اس وقت بالوں کی لمبائی کو لوگوں نے ولی سمجھ شروع کر دیا ہے. بالوں کا لمبا ہونا اس سے ولایت نہیں ملتی, لمبا کرتا بھی بازار سے ملتا ہے. حب علی نہ ہو تو ولی بنے گا نہیں. قسم امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی, آپ کا مکتوبات شریف مکتوب نمبر 123 فارسی میں جو ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ اس نشت انصری سے پہلے بھی ولایت تقسیم فرماتے رہے, ماں کے پیٹ میں بعد میں آئے, ولی پہلے بناتے رہے. معلومات سیدہ کی ولی بنانے نہ ٹانگ آنا, ولی بناتے رہے. اور پھر اس کے بعد رب کا نظام ایسا ہوا کہ کسی کو ولی بنانا ہے تو علی مرتضیٰ ایک
نبی مصطفیٰ 2، امام حسن 3، امام حسین 4، خاتون جنت 5۔ یہ 5 افراد اکٹھے ہوں، یہ ولایت گرانٹ کریں تو ولایت ملتی ہے، نہیں ملتی۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ امام ربانی مجدد ثانی شیخ احمد سرندی۔ اور جن کو تو ولایت ملی ہے ان کی تو بولی بتاتی ہے نا، جن کو ولایت ملی ہے ہاں ان کی بولی بتاتی ہے۔ اور جس وقت علی کا نام سنے تو چیب جبی ہو جائے، چہرے پہ جھریاں پڑ جائیں، ہم کیا سمجھیں؟ کہا خوشی سے جھریاں پڑ گئی ہیں۔ جدھر تھوڑے گھر پتر جمیا اس طرح کی نے جھریاں پائیاں، جدھر پتر نے بیاہ ہویا اس طرح کی نے منہ ڈنگا کیتا۔ معلومہ بغض علی کی وجہ، بغض علی کے ہوتے ہوئے ولایت نہیں آتی۔ پوچھو نعرہ حیدری کیوں روکا ہے؟ کہیں محبت سے روکا ہے؟ محبت سے نعرے روکتے ہیں یا مارتے ہیں؟ جن جن لوگوں نے نعرہ حیدری روکا ہے یہ بغض علی کی نشانی ہے۔ امام ربانی مجدد ثانی شیخ احمد سرندی فرماتے ہیں پھر علی مرتضی شیر خدا کی اولاد تقسیم ولایت پر رہی ہے۔ 12 اماموں کے نام انہوں نے لیے اسی مکتوبات شریف کے اندر، اور ایک کاٹ کے الو ایک بزرگ وہ امہ چیمن پہ جایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا یہ جو 12 امام ہیں، انہوں نے سمجھا بھی کوئی سجدہ کو نے کر جمعہ اس کی پتہ اسی، اور یہ شیعہ کے امام ہیں، وہ کم از کم بدبخت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فتاویٰ تو پڑھ لیا ہوتا۔ انہوں نے کہا یہ جتنے ائمہ اہل بیت ہیں یہ سارے کے سارے خلفائے باطنیہ ہیں، باطنی خلیفے ہیں۔ حضرت امام شامی جو ہے نا یہ سید ہیں، ہاں محمد امین نام ہے۔ اور یہ امام ربانی مجدد ثانی شیخ احمد سرندی کے جو خلیفہ ہیں نا شیخ خالد کردی مجددی، یہ سید محمود علوسی بغدادی یہ بھی، اور یہ صاحب شامی بھی، یہ دونوں ان کے مرید ہیں۔ انہوں نے 16 رسالے لکھے، اس نے جو جلد نمبر 2 ہے اس کے رسالہ نمبر 2 کے اندر لکھا ہے سب سے پہلی کتب کائنات کی خاتون جنت کو۔ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں، جو کتابیں میرے پاس ہیں وہ دیکھ لیں، جو کتابیں میرے پاس نہیں ہے اور بے شک آ کے میرے پاس دیکھیں، آنے جانے کا کرایہ بھی دوں گا، کتاب بھی دکھاؤں گا، کھانا بھی کھلاؤں گا، کھانا بھی کھلاؤں گا، اور کوئی حد کا میز بات بھی نہیں کروں گا، عزت کے ساتھ پیش آؤں گا۔ لیکن دیکھو تو صحیح، حق کو پرکھو تو صحیح، کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور اگر کتاب جو ہے یوں 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 ایک بندہ انگریزی پڑھنا ساتھ اس کی انگریزی اچھا کوئی نہ کریا لیا کہ اس کے اوپر کھو وہ صحیح، اس کی انگریزی آنی بھی ہے کہ نہیں، انگریزی اخبار آندہ نا تو دی پڑھ کے دی یوں یوں اصل پیسے ضائع کرنا یوں یوں تو ساتھ آنا کچھ نہیں۔ کتابیں عربی میں لکھی ہوئی ہیں تو جب آتا جاتا کچھ نہیں تو پھر حضرت امام ربانی شیخ احمد سرندی جیسا انہوں نے لکھا ہے ایسا ہی شامی نے بھی لکھا ہے، کیونکہ ان کے سلسلے کے وہ مرید ہیں۔ کا پہلی کتب سیدہ خاتون جنت ہے۔ کتب وہ ہوتا ہے جو نظام کائنات کو سہارتا ہے، ظاہری نظام سے وہ تعلق نہیں بناتا، اسلام کے باطنی ڈھانچے کو وہ برقرار رکھتا ہے، مشکل کے وقت مدد کرتا ہے، جب کوئی ڈوبنے لگے تو کہے پہنچیو یا علی، تو آپ نے سنا یا علی مدد کرو، یا علی پہنچیو، یا غوث پاک پہنچیو، کبھی یہ سنا یا عمر فاروق پہنچیو یا ابوبکر صدیق پہنچیو، کیونکہ یہ ان کی جاب نہیں ہے، ظاہری نظام کو چلانا ان کی جاب ہے، باطنی نظام میں دخل دینا یہ علی کی جاب ہے، یہ جاب ہے۔ یہ بھی تو کاغذ دیتا گجر خانو ایک بائی جڑی کراچی، وہ ٹکٹ گتیاں جی نہیں سے ہونے کاغذاں نے ہونے سے
اس کی جڑا ٹکٹ دیتا نا اس نے منہ پر گڈی ماریا نے کہا تو کون کہ چھنجا می کاغذ دے تو مڑا کیا لگنا جی می کاغذ دینا پھرنا ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو کتب کا کام ہوتا ہے نظام کائنات میں ڈوبتے کو بچانا. مشکل وقت آ گئے، چور آ گئے، بچ نہیں سکتا، اس وقت اس سلسلے کے لوگ جو نظام باطنی کے لوگ ہیں. شوکانی وابیوں کا سردار ہے. آپ کو تھکان تو نہیں محسوس ہے؟ اچھا اچھا. وہ مذہبی پیشوا انگلینڈ میں آنے کے بعد آرام طلب بڑے ہو گئے. ہم لوگ تو اسی طرح محنت کش لوگ ہیں. جیسے کھڈے کھودنے کا کوئی عادی ہو تو وہ کھڈے کھودتا رہتا ہے. ہم تو روزانہ کام کرتے ہیں. تو ان سے پوچھا کہ ہاں تو بات یہ ہے کہ لکھا شوکانی نے، کہتا ہے وہ رجال الغیب کی حدیث ہے کہ جب مشکل وقت آ پڑے کوئی سہارا نہ ہو، یا رجال الغیب اعینونی، اے غیب کے مردوں میری مدد کرو. وہ غیب کے مرد ہیں کون؟ انہوں نے کہا غیب کے مرد ابدال ہوتے ہیں. شاگرد کس کے ہیں؟ والی بغداد شہنشاہ جیلان کے. حضرت شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی، آپ کی کتاب اخبار الاخیار، اس میں ایک دن آپ بیٹھے ہوئے مجلس گردا کے تو کوئی لاکھوں آدمی ہیں، تو آپ باتیں کرنے لگ گئے فضا میں. دوستوں نے بعد میں پوچھا یہ کیا قصہ تھا؟ ہمارے رجال الغیب تھے، وہ سبق حاصل کرنے آئے تھے. اور آپ کس کے مرید ہیں؟ رجال الغیب کس کے؟ کہا میں بھی علی کا مرید ہوں، یہ بھی علی کے مرید ہے. مشکل وقتوں میں پہنچنا یہ علی کا کام ہے اور علی کے غلاموں کا کام ہے. وہ کہتا ہے تو وہ تو ذاکرین کے اندر والا لکھتا ہے شوکانی، کہتے میں یمن کے جنگلوں سے گزرا جا رہا ہوں تو میرا گدھا سامان پھینک کے بھاگ گیا. اب میں گدھے کے پیچھے جاتا ہوں تو سامان گیا، سامان کی حفاظت کرتے گدھا گیا. کہتے اس وقت مجھے حدیث یاد آئی، یا رجال الغیب اعینونی. میں پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں نبی کو پکارنا حرام ہے، علی کو پکارنا حرام ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں جو یا سے روکتے ہیں کہ ان کا امام ہے. میں پوچھتا ہوں بتا اللہ کو کیوں نہیں بلاتا؟ رب کہتا ہے جو کام میرے چپڑاسی بھی کر سکتے وہ بھی مجھے ہی کہتے ہو کرو. نہیں یہ رجال الغیب کریں گے. اچانک 6-7 آدمی بڑے بڑے اونچے قدوں والے سفید کپڑے پہنے ہوئے ایسے خوبصورت وہاں آ نکلے کہ جن کو دیکھ کے میں حیران ہوا. گدھے کو پکڑ کے لے آئے، سامان میرا لادنے لگ گئے اور میرے گدھے کو پکڑے رکھا. جو لاد چکے تو میں نے چاہ کے مسافہ کروں، غائب ہو گئے. میں کہا تو جی جڑے والا ساتھ نہ ملانے ہونے تو بچوں منکر ہیں. چلے گئے. اور یہ بات کتاب الاذکار کے اندر امام نووی نے لکھی ہے. کہتے میں شام کے جنگل سے گزرا جا رہا ہوں، میرا گدھا بھی اسی طرح بھاگ کے سامان پھینک کے بھاگ گیا. اس کے پیچھے دوڑ نہ سکا، سامان دیوار سے رہ جاتا تھا. اس وقت میں نے کہا یا رجال الغیب، اے غیب کے مردو، وہ مردانو کو یاد کریں گا اوکھے سوکھے ویلے، مرد بنگارے کدی نہ ہارے وانگڑ شیر مرے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ سب علی کا نظام ہے. نظام باطنی کا خلیفہ حضرت مولا مرتضیٰ ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی کہ آپ کے اولاد میں سے 12 اماموں کے پاس یہ عہدہ رہا کہ وہ تقسیم ولایت کرے. اس کے بعد حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان کے پاس یہ عہدہ گیا. ومن ثم قال افلت شموس الاولین وشمسنا ابداً علی الافق العلی لا تغربوا. پہلوں کے سورج طلوع بھی ہوئے غروب بھی ہوئے، میرا سورج طلوع ہوا ہے غروب نہیں ہوگا. یعنی امام مہدی آخر الزمان تک جتنے ولی بنے گئے ان کے میرے پاؤں کی ٹھوکر سے ان کو یہ عزت ملی. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ اچھا اب لیجئے صاحب روح المعانی پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. یہ بھی نقشبندی، مجددی، خالدی، کردی، اور اس کے مطلب دیوبندیوں نے لکھا ہے یہ اگر نہ پیدا ہوتا تو علم حدیث مفقود ہو چلا تھا.
इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात, जिल्द नंबर 6 सवा नंबर 186। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। ये बिलाशुबा बड़ा फाजिल आदमी है। ये बयान करते हैं अखरज अबू नाइम फिल हिलिया अन अब्दुल मलिक बिन अबी सुलेमान बिन अब्दुल हमीद बिन अबी जरीर इब्न जरीर व इब्न अल मुंज़िर व इब्न अबी हातिम अनिल बाकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अयदन नाबु ज़ालिका व हाज़िहि रवायतु औफ़क़ु बिसिग़ल इजमा' फिल आयत व रवा जमा मिनल मुफ़स्सिरीन अन इक्रमा अन्ना नज़रत फ़ी शान अबी बकर। इसको अबू बकर जो है ना, ये इक्रमा, ये चोटी का खारजी है। ये पहला बंदा है जिसने जा कर के हज़रत मौला मुर्तज़ा के मतलब अफ्रीका में कुफर फैलाया कि हज़रत मौला मुर्तज़ा काफिर है, माज़अल्लाह सुब्हानल्लाह। और कोई भी आयत हज़रत मौला मुर्तज़ा की शान में आती है, ये उसको बिगाड़ तिगाड़ में मसरूफ़ रहता है, उसको आगे पीछे खींचता तानता है ताकि इसका माना और का और ही निकल आए। ये हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में शिया ने इससे इस्तिदलाल किया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात, कि तुम्हारा कारसाज अल्लाह है, उसका रसूल है, और तुम्हारा काम बनाने वाले वो ईमान वाले हैं जिनका अकीदा सही है और जो नमाजी हैं और ज़कात दे देते हैं, दरआं हाल के वो रुकू कर रहे हो। इन्हें वली सखी होने सारे जाने का दियो अपने को सारी जिंदगी एक रिकॉर्ड आने ना कदा ही कुछ नहीं देता जी। शिया ने ये इस्तेदलाल किया है कि इससे मुराद है हज़रत मौला मुर्तज़ा खलीफा बिला फज़ल नबी पाक अलैहिस्सलाम के। उसका जवाब हम ये देते हैं कि इसमें उनके नाम की कोई तस्रीह नहीं है, और ये सिर्फ शान नज़ूल उनके बारे में है। शान नज़ूल वजह तखसीस नहीं होता, ये हमारे उसूल तफसीर का मसला है। जो शान नज़ूल ख़ास हुक्म आम, ये हुक्म वसफ़ पर मुरतब हो तो वसफ़ को उस हुक्म में इल्लत का दर्जा हासिल होता है। यहाँ नाम नहीं लिया, वसफ़ का नाम लिया, तुम्हारा काम बनाने वाला अल्लाह है, उसका असली नाम लिया, उसका रसूल है। लफ्ज़ रसूल इस्तेमाल के मोहम्मद नहीं इस्तेमाल किया। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा मामला हल करना ये रसूल का काम है। रसालत के माने को दखल है काम बनाने में। हाँ, रसूल को दखल है काम बनाने में। हाँ, और दखल कहाँ तक है? जहाँ तक वो रसूल है। रसूल कुल कायनात का है, इसलिए कुल कायनात के काम बनाना रसूल का काम है। कब तक बनाता रहेगा? जब तक रसूल है। कब तक रसूल है? जब तक अल्लाह अल्लाह उस रसूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मैदान हुजूर मुफक्किर इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और इसके बाद ये है कि हज़रत हैदर करार के हक़ में ये नाज़िल होना, ये उनके साथ तखसीस के माना नहीं देता, क्योंकि हुक्म इसमें अल्लज़ीना आमनू, जिन जिन का अकीदा सही है उनके बारे में है। और जो नमाज कायम करते हैं वसफ़ पर हुक्म मरतब हो, तो मतलब ये फैज़ान उनको हासिल होगा जिनका अकीदा सही है, जिनका अमल सही है, और जो सखी है। कंजूसों के पास ये फैज़ान नहीं होता। और हमने जो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे पीर देखे हैं जिन्हें कबरा को लोग कहता है गशी लंगो ना, तभी कोई ईमान या हरारत नहीं, बू नहीं महसूस होनी, सख्त घबराहट होती है। और वो कहते हैं कि हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को
اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ وہ بہت پائے کے ہیں، ان کو اس معنی سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حضرت علامہ بدر الدین زرکشی جنہوں نے کتاب لکھی البرہان فی علوم القرآن، اس کے اندر یہ بحث کی ہے کہ اجماع امت کے ذریعے سے بھی شان نزول سے اس کو خارج نہیں کیا جا سکتا جس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا مطلب پوری دنیا کے مولوی اکٹھے ہو جائیں، علی کو اس مفہوم سے خارج کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتے۔ آئی بات خارج؟ اور وہ اس بارے میں بہت تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ جو ہیں یہ خلافت باطنیہ کے خلیفہ ہیں، اور بہت ساری احادیث اس سلسلے میں آئی ہیں کہ وہ میرے خلیفہ ہیں، میرے وصی ہیں، میرے قرضے وہ ادا کریں گے، میرے وعدے وہ پورے کریں گے۔ اس سے ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہوئے کہ وہ خلیفہ بلا فضل ہیں۔ اہل سنت کا یہ مذہب حق ہے کہ خلیفہ بلا فضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور ابو بکر عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، لیکن یہ خلافت ظاہریہ کے خلیفہ ہیں۔ انہوں نے لکھا اس سے مراد خلافت باطنیہ جو براہ راست خلیفہ ہے نا، وہ اس وقت کی بات ہے جب دونوں نور اکٹھے دونوں ایک نور پیدا ہوئے، اس وقت سے لے کے خلافت باطنہ حضرت مولا مرتضیٰ۔ یہ بھی اتفاق سے یہ نقشبندی مجددی خالدی کردی ہے، اور یہ کہتے ہیں خلافت ظاہریہ جو ہے یہ چھلکوں کی مانند ہے، خلافت باطنی گودے کی مانند ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ تو خلافت ظاہریہ کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شروع ہوئی ہے، ختم کس پر ہوئی ہے؟ امام حسن پر ختم ہوئی ہے۔ خلافت باطنہ کب شروع ہوئی ہے؟ کہا جب سے نبوت شروع ہوئی ہے۔ ختم کب ہوگی؟ کہا یہ ختم نہیں ہوگی، آخری اس امت کا جو خیمن ہار ہے امام مہدی ہوگا، وہ بھی خلیفہ رسول ہوگا۔ اب میں اس بات کو، یہ ساری کتابیں جو ان میں ایک ایک میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اور درجنوں حدیثیں اس پائے کی ہیں کہ جو ایک ہی معنی دیتی ہے۔ اس کے اندر مطابعات بھی موجود ہے، اس کے اندر نظیر اور مثال بھی موجود ہے، شواہد بھی موجود ہیں۔ کسی طرح اس حدیث پر انگلی نہیں رکھی جا سکتی۔ جس کو شوق ہے انگلی رکھنے کا میرے ساتھ بات کرے۔ کسا جٹا داند رکھیا تھا نا، وہ بڑکا مارا ہے۔ اس آخیا وہ بر گیا، بڑکا کیا مارنا ہے؟ آخیا کلنے پر دلا، آخیا بھوک کیا لگائی، آخیا بچوں ڈرنا بھی ہے نا۔ اس بڑکا مارنے بڑکا بہتے بہت مارنے تو جلے وقت اصل مقابلے نا پورا کتا ٹائپ آدمی تلاش کرے جا پونکنے نہ کم کرے، گل نہ کرے۔ کیا بات ہے، ہم نے یہ تجربہ کیا ہے۔ جس کے پاس دلائل ہوں وہ دلائل سے بات کرتا ہے، جس کے پاس دلائل نہ ہوں وہ شور کرتا ہے۔ یہ کتے کی رسم ہے، یہ انسان کی رسم نہیں ہے۔ اگر وہ انسانی ذمہ داری کو محسوس کرے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ دلائل پیش کرے اور دلائل سنے۔ مناظر کا کام ہوتا ہے پہلے دلیل کو توڑے تو بعد میں بات کرے۔ تو جو دلائل توڑ نہیں سکے وہ مناظرہ کرنا جانتے ہی نہیں تھے، اور وہ ڈرتے تھے خود بڑکا مارنے سے، لیکن آخر اگا وہ آخر بچوں ڈرنا بھی ہے نا۔ اب یہ کتابیں سنبھالو، پھر چلیں۔ اس میں کافی بے شمار مواد ہے، لیکن مجھے رحم آ رہا ہے اپنے آپ پر بھی، اپنے دوستوں پر بھی۔ میں پیچھے پورا مہینہ اسپتال میں رہا ہوں، انہوں نے کہا 6 مہینے تک آپ 100 میل سفر نہیں کر سکتے اور پون گھنٹہ سے زیادہ بول نہیں سکتے۔ میں نے اس سفر کی جو لمٹ تھی اس کا بھی مجھے لحاظ نہ رہا۔ یہ بھی امام عسقلانی کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ حدیث بیان کر کے اس پر کوئی تنقید نہیں کی۔ تو آپ کا یہ جو مانچسٹر شریف ہے، میرا خیال ہے شاید 186 میل سے زیادہ سفر ہے لندن سے، کہ اتنا سارا یہ ہے 190 کے قریب، 190 کے قریب ہے۔ اچھا 190 سے کے قریب ہے۔ چلو بہرحال وہ سفر بھی کر کے آیا ہوں، اب بیان بھی کافی کیا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور
اللہ مسجد یہ جو پہلے ہیں وہ تو جس طرح سبق پڑھایا جاتا ہے صحیح ہے درسیات کا، اس طرح طرح سبق سبق پڑھایا ہے. سچ ہے وہ حدیث کی تعریف بیان کی ہے، صحیح ہے حدیث کی قسمیں بیان صحیح کی سمجھایا ہیں، ہے. حدیث کے احکام بیان کیے ہیں. بعد میں جو اس پر باز ہونے والا ہے وہ ذکر کیا ہے. آپ صاحب یہ ختم شد ختم اس سے اہل سنت کا یہ عقیدہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ خدا کے ہوتے ہوئے بندگان خدا سے مدد مانگنا درست ہے. سرکار کا کعبے کے اندر پیدا ہونا ثابت نہیں کرتے ہو تو حضرت حیدر کرار کا کیوں کعبے کے اندر پیدا ہونا ثابت کرتے ہو؟